اللہ تعالیٰ شانہ نے جس چیز کا بھی حکم دیا کرنے کا یا بچنے کا، اس کے پیچھے بڑا فلسفہ ہوتا ہے، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے اسرار ہوتے ہیں اور بے شمار فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ رحیم ہے، حکیم بھی اور رحیم بھی۔ انسان کے پیدا کرنے والے انسان کے جسم کے سارے تقاضوں سے، وہ تقاضے اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ شانہ کسی چیز کا حکم دیں گے اس کے پیچھے نہ جانے کتنی مصلحتیں ہوں گی، اور جن چیزوں کے متعلق فرمایا کہ اسے دور رہو اس میں بھی نہ جانے کتنے مصلحتیں ہوں گی، چاہے انسان کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اور آگے جتنا علم بڑھتا جاتا ہے حکمتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے احکام کی دو قسمیں ہیں، کچھ احکام وہ ہے جن کے کرنے کا حکم ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں بچنے کا حکم ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کو لازم کیا گیا، ان کی نافرمانی کو حرام کیا گیا۔ نماز پڑھنے کو لازم کیا گیا، نماز چھوڑنے کو حرام کیا گیا۔ سچ بولنا لازم کیا گیا، جھوٹ بولنا حرام کر دیا گیا۔ سارے لکوڈ حلال کر دیے گئے، شراب کو حرام کر دیا گیا۔ کمائی کے سارے طریقے جائز ہیں، سود ناجائز ہے، رشوت ناجائز ہے، فراڈ کر کے پیسہ کمانا ناجائز ہے، دھوکہ ناجائز ہے، چوری ناجائز ہے۔ نکاح کر کے پرائیویٹ زندگی گزارنا جائز ہی نہیں، مستحسن پسندیدہ بلکہ حکم ہے، لیکن اپنی جنسی ضرورت غلط جگہ پر پورا کرنے کو حرام کر دیا۔ ایک طرف سے انسان کی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا نظام بنایا اور اجازت دی کہ تم نکاح کرو، نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 نکاح کرو، مگر زناکاری سے دور رہنا، زناکاری حرام کر دی گئی۔ تو ایک طرف سے اللہ حکم دیتے ہیں اس کام کے کرنے کا، اور دوسری طرف سے چیزوں کو حرام کرتے ہیں، دونوں کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہیں۔